وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، اور کسی شخص میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھا ہوا ہے، یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ جس وقت آنی ہے، جس طرح آنی ہے، جس جگہ آنی ہے، اسی طرح آئے گی، اسی جگہ آئے گی، اس وقت آئے گی۔ موت سے پہلے خود موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر انسان خود چل کر وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ اجل سے تعبیر کیا ہے، اور اجل اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز یا کسی چیز کا مقررہ وقت پر واقع ہو جائے۔ دوستو، پچھلے دنوں ایک بحری آبدوز ٹائٹن، جس میں 5 ارب پتی شخص ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر میں گئے، سمندر کی گہرائیوں میں گئے، سمندر کی تہ میں گئے، اور پھر پانچوں کے پانچوں لقمہ اجل بن گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر انسان خود وہاں چل کر جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی موت سمندر کی تہ میں لکھی ہوئی تھی، تو یہ خود چل کر کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچے۔ ہر ایک شخص 7 کروڑ روپے میں ٹکٹ خریدا اس آبدوز کا، اور وہاں پہنچے جہاں ان کی موت لکھی ہوئی تھی۔ کیونکہ دوستو، موت ہماری زندگی کا ایک کڑوا سچ ہے، ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت نے ہر ذی روح کو آنا ہے، ہر جاندار کو آنا ہے، چاہے کسی کے پاس مال و دولت ہو، چاہے کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ روپیہ پیسہ کام آتا ہے، نہ طاقت و اختیار کام آتی ہے۔ جو جس وقت جیسے لکھی ہوئی ہے وہ موت وہیں آ کر رہتی ہے۔ دوستو، یہ اوشن گیٹ کمپنی کی ایک آبدوز تھی۔ وہ لوگوں سے دستخط کرا لیتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ ہوا تو کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ ان 5 نے بھی اوشن گیٹ کے لیٹر پیڈ پر دستخط کیے، اور پھر ٹکٹ خریدے، کروڑوں روپے کے ٹکٹ خریدے، اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے جہاں اس کائنات کے مالک و خالق نے ان کی موت کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر یہ 5 لقمہ اجل بن گئے۔ دوستو، تھوڑا سوچئے کہ وہ کیا منظر ہوگا، کیا خطرناک لمحہ ہوگا جب ان کے پاس اربوں روپے ہونے کے باوجود وہ ہیلپ لیس ہوں گے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ ہم سے کوئی ہماری پوری دولت لے لے اور ہمیں زمین پر پہنچا دے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح سکندر اعظم یونان سے نکلا اور مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا دور تک چلا گیا، اور پھر جب اس نے واپسی کا سفر اختیار کیا تو راستے میں وہ بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہوا۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح میں اپنے وطن یونان کی سرزمین پر پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا حکیموں سے، طبیبوں سے کہ مجھے میری ساری سلطنت لے لو اور مجھے میری سرزمین پر پہنچا دو، لیکن موت نے ان کو مہلت نہ دی۔ اس کو موت آ گئی، موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی موت نے جکڑ لیا، اور یہ سوچتے رہ گئے کہ ہماری ساری دولت کوئی لے لے، ہمیں زمین کی سطح پر پہنچا دے، لیکن کیونکہ موت ان کی وہاں لکھی ہوئی تھی، اللہ نے ان کی موت کا وقت مقرر کر رکھا تھا، جگہ مقرر کر رکھی تھی، تو انہوں نے خود ٹکٹ خریدے، خود 7 کروڑ روپے میں ایک بندے نے اپنا ٹکٹ خریدا اور مقررہ جگہ پر پہنچے اور موت کو گلے لگا لیا۔ کیونکہ دوستو، موت ہماری زندگی کا ایک کڑوا سچ ہے، ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت نے ہر ذی روح کو آنا ہے، ہر جاندار کو آنا ہے، چاہے کسی کے پاس مال و دولت ہو، چاہے کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ روپیہ پیسہ کام آتا ہے، نہ طاقت و اختیار کام آتی ہے۔
جو جس وقت جیسے لکھی ہوئی ہے وہ موت وہیں آ کر رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو کسی اچھی جگہ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ بھی کوئی بھلا خرچ کرنے کی جگہ ہے کہ کروڑوں روپے لگا کر سمندر کی تہہ میں جانا، اور وہ بھی صرف ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے۔ ٹائٹینک جہاز کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ 1912 میں اسے بنایا گیا اور جدید طریقوں سے مضبوط جہاز بنایا گیا، ایک بڑا جہاز بنایا گیا، اور بنانے والے نے بھی ایک بھڑک ماری تھی، ایک تکبرانہ انداز میں اس نے کہا تھا کہ یہ اتنا مضبوط جہاز ہے کہ اگر اسے خدا بھی ڈبونا چاہے تو نہیں ڈبو سکتا۔ اس نے اپنا پہلا بحری سفر شروع کیا تھا، اسی پہلے بحری سفر میں ہی ایک آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، یعنی اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ برباد ہو گیا اور سمندر کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ تو صرف اس جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی جگہوں سے جلدی سے تیزی سے گزر جایا کرتے تھے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس جہاز پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا، اس سے دور رہنے کے بجائے ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال و دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو کسی اچھی جگہ خرچ کریں، کسی غریبوں کی مدد کر دیں، کہ مخلوق خدا کی مدد کر دیں۔ اس لیے ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ روپیہ پیسہ دے رکھا ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، تو اسے کسی اچھی جگہ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ اتنا اتنی کروڑوں روپے لگا کر صرف سمندر کی تہہ میں جانا، اور وہ بھی ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے۔ جبکہ ماہرین یہ بتا چکے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک جگہ ہے، یہ اتنے خطرناک طریقے پر اس کا ملبہ بکھرا پڑا ہے کہ اگر کوئی آبدوز اس کے ملبے میں گم ہو جائے یا ٹکرا جائے تو نکلنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ جانے کا رسک کیوں ہم لیں؟ دوستو، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھا ہے تو یہ رسک والے کام ہرگز نہ کیجیے، بلکہ اچھی جگہ پیسے کو خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں، ہم گھومنے پھرنے جائیں موت آ جائے، یا ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں موت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں عافیت کی دعا کرنی چاہیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایسی موت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔